عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں 4 دن، مہینوں میں 4 مہینے، عورتوں میں 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں۔ 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور 4 آدمیوں کی جنت خود مشتاق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جو پہلا دن سب سے پہلے جو پسند فرمایا ہے وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے، اور میں نے صوفیاء کو بالخصوص بڑے قریب سے دیکھا کہ اس میں ایک ایسا گھڑی کا لمحہ، یہ جو حدیث کے لفظ آئیں گے کہ جمعے کا دن پسند فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ایسی ایک گھڑی ہے کہ دنیا و آخرت کے متعلق جو دعا قبول مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور میں نے صوفیاء سے یہ انداز دیکھا کہ صوفیاء جمعہ کے روز عصر سے مغرب کے درمیان فرمایا کرتے کہ جمعے کا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس وقت میں جو اللہ سے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اور مختلف صوفیاء کی کتابوں میں بھی یہ رہنمائی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ جو گھڑی اللہ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی مقرر فرمائی ہے کہ جو کچھ دنیا و آخرت کے متعلق مانگا جائے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بعض بندے خطبے کے درمیان، پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان کی جگہ کو، بعض جمعۃ المبارک کے قول مبارک ہے کہ پہلی اذان سے دوسری اذان کے درمیان اس وقت کو کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر صوفیاء کو جو دیکھا وہ کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں عصر تا مغرب کی حدیثیں موجود ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ تو ایسی قیمتی ایک گھڑی اللہ پاک نے اس جمعہ کے دن میں رکھی ہے۔ دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو دیکھو جو یوم عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر حاضر ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے لیے آئے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہیں، مال خرچ کر کے مشقت برداشت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہیں، کھڑے ہیں، جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کو دیکھو میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کا دن اللہ کے ہاں ایسا دن ہے، دوسرا پسندیدہ دن ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا، اور اس دن اللہ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں حاضر ہونے والے سب کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو خوش ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے مال خرچ کر کے آئے ہیں، دیکھو یہ مشقتیں اٹھا کر گھر بار چھوڑ کر غبار آلود چہروں کے ساتھ بھوکے پیاسے حاضر ہیں، فرشتوں گواہ جو میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تیسرا جو اللہ کو دن بڑا پسند ہے وہ ہے قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ جب ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس دن کی قربانی کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو تیسرا پسندیدہ دن ہے جو اللہ کو، اس دن جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اس قربانی کے ذریعے وہ قرب الہی کا حصول حاصل کرتا ہے، قرب الہی کو طلب کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا ایک قطرہ خون پر ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا کفارہ، پہلا قطرہ، صرف ابھی پہلا قطرہ بہتا ہے اور زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو تیسرا پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دن ہے۔ اور چوتھا دن حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چوتھا دن عید الفطر کا دن ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے جنہوں نے روزہ رکھا، عبادات کی، وہ میدان میں حاضر ہو کے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والوں کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر مزدور مزدوری مانگتا ہے، پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، میری عبادات کی، اب عید کے لیے نکلے ہیں، وہ مزدوری مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔
پھر یہ ندا لگائی جاتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائیوں، تمہاری برائیوں کو نیکیوں کے بدلے بدل دیا گیا ہے۔ چوتھا جو پسندیدہ دن وہ عید الفطر کا دن ہے، اور مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے حدیث کے مطابق وہ رجب ہے جو تنا علیحدہ ہے، اور ذی الحج اور محرم الحرام، یہ اللہ کے ہاں 4 مہینے بڑی فضیلت والے ہیں۔ 4 عورتیں جو اللہ کریم کے ہاں بڑی پسندیدہ ہیں، ان میں سب سے پہلی حضرت مریم، دوسری حضرت خدیجہ ہماری ام المومنین، ہماری اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ آپ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حضرت آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ چوتھی سیدہ کائنات حضور بی بی فاطمہ الزہرا، حضور کی جگر کی ٹکڑا ہے کہ یہ 4 عورتیں اللہ کو محبوب ترین، پسند ترین عورتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اور جن کو اللہ پسند فرمائے یا اللہ کے حضور فرمائے میرے جگر کا ٹکڑا، تو پھر لازم ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے ان کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہوں گی، ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آگے جنت میں 4 جو قوموں میں سے 4 لوگ جو سبقت لے جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں داخل ہوں گے، اور اہل فارس میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور اہل روم میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور اہل حبشہ میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور 4 آدمی ایسے ہیں پیارے آقا نے فرمایا جن کی جنت خود مشتاق ہے، جنت جن کی خود دعا کرتی ہے کہ اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے یہ بندے عطا فرما۔ تو حضور پیارے آقا فرماتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلی ہستی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ہے کہ جنت جن کی خود مشتاق ہے، اور دوسرا پھر حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی حضور کے یہ پیارے غلام جن کو جنت میں یہ سب سے پہلے سبقت بھی لیں گے اور جنت خود ان کی مشتاق بھی ہے۔ اور تیسرے حضرت عمار بن یاسر آپ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے۔ اور چوتھی ہستی جن کا نام اس حدیث میں ہے فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جنت مشتاق ہے کہ جنت خود طلب کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے یہ وجود عطا فرما۔